السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ دن میں کتنی چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کبھی آپ دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کبھی موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، سونے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام ختم کر لوں پھر پڑھ لوں گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دل سے سوچا ہے کہ ہم نماز میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی دنیا کے کام اللہ کے کام سے بہت زیادہ ضروری ہیں؟ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو دراصل یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے کہ آؤ میرے بندو، میرے سامنے آؤ، میں تمہیں سکون دوں گا، تمہارے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دوں گا۔ اذان کوئی عام آواز نہیں ہے، یہ رب کائنات کی دعوت ہے۔ اور جب ہم اس دعوت کو سن کر چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، تو دراصل ہم اپنے رب کے بلاوے کو مؤخر کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو دنیا کے سارے بوجھ ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو دن بھر میں ایک سکون، ایک اطمینان سا رہتا ہے، لیکن جب نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں تو دل میں عجیب سی بے چینی رہتی ہے، جیسے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو ہم سے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں روح اللہ سے ملنے کو ترس رہی ہوتی ہے اور ہم دنیاوی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرض کرو کسی ملک کا بادشاہ یا کوئی وزیر اعظم تمہیں بلائے اور تم کہو کیا بھی نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں، تو یہ مناسب لگے گا کیا؟ نہیں نا۔ تو پھر آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ اللہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ وہی اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں صحت دی، اور جو چاہے تو پلک جھپکنے میں سب کچھ واپس لے لے، ہم اس کے بلاوے کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا یا دل نہیں چاہتا، لیکن دراصل اللہ سے ملاقات کا وقت جیسے ماں اپنے بچے کی بات سنتی ہے، ویسے ہی رب اپنے بندے کی بات سنتا ہے۔ ہم نماز میں جو بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ دل کی زبان ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہم دل سے نماز پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، تو یقین مانیں زندگی کے سارے مسئلے خود بخود حل ہونے لگ جائیں گے۔ ہمیں یہ عادت کیوں پڑ گئی ہے کہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں؟ کام، نیند اور فون یا ملاقات سب کو پہلے رکھتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کر فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز کوئی رسمی عمل نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور تعلق تب مضبوط ہوتا ہے جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ نماز کو اگر ہم وقت پہ ادا کریں تو ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، کوئی غم دل پر باقی نہیں رہتا، زندگی میں برکت آ جاتی ہے، وقت کم لگتا ہے مگر کام زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو انسان 5 وقت رب کے سامنے جھکتا ہے وہ برائی سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو، یہی سب سے افضل عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑ دینے میں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت ہے، بس ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم نے دن کا شیڈیول دنیا کے کاموں کے مطابق بنا لیا ہے، حالانکہ شیڈیول نماز کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم فجر سے دن کا آغاز کریں تو دن بھر کی توانائی، برکت اور خوشی الگ ہی محسوس ہوگی۔ جو لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی ایک خاص قسم کی روشنی آتی ہے، دل نرم رہتا ہے، غصہ کم رہتا ہے، ان کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ یہ سب محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ سب حقیقت ہیں۔ جو شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر سکون جھلکنے لگتا ہے، اللہ اس کے دل سے بوجھ کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ اگر موبائل کی بیٹری 0% یا 1% رہ جائے تو ہم فوراً چارج پہ لگا دیتے ہیں، مگر روح کی بیٹری جب خالی ہو جاتی ہے تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ نماز تو وہ چارجنگ ہے جو روح کو تازہ کرتی ہے۔ اگر ہمیں دوست سے ملنا ہو تو ہم وقت پر پہنچ جاتے ہیں، مگر اللہ سے جب ہمیں ملنا ہو، اللہ سے جب ہماری ملاقات ہو تو ہم لیٹ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا اگر تم سچے دل سے لوٹاؤ، اور اگر تم نے آج تک نماز میں کوئی تاخیر کی ہے تو آج سے نیت کر لو کہ میں نماز وقت پر پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، یعنی اگر تم نماز وقت پر پڑھو گے تو اللہ
خود تمہیں گناہوں سے بچا لے گا۔ یاد رکھو نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تمہیں پکارتا ہے، بس تم جواب دے دو کہ لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے۔ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے اس ویڈیو کو دیکھنے سے زندگی بدل جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ